جی جی فریادہ جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزاک اللہ خیر، آپ لوگوں نے میری ہیلپ کر دی۔ ہم 19 کو جب وہ دیکھ رہے تھے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، دیکھیں کتنی پیاری بات تھی کہ اللہ کے نبی کو بھی حکم ہوا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں گواہی نہیں دوں گا کہ میں اس بات پر جو ہم پچھلی آیت پڑھ رہے تھے کہ اللہ گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان، جو تھی آیت نمبر 19، کہ کس چیز کی گواہی سب سے بڑی ہے۔ تو قرآن سے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ کی گواہی سب سے بڑی ہے، اور اے نبی آپ ان کو کلیئر کہہ دیجئے گا کہ میں نہیں گواہی دوں گا اگر اس اوتھینٹک کتاب کے علاوہ تم کوئی سب مل کر بھی اجماع تواتر بنا لو، اور تم اگر چاہو کہ مجھے مجبور کرو تو یہ مجبوری میں تمہاری بالکل بھی نہیں اگری کروں گا۔ اور اللہ کے نبی کو حکم ہوا کہ آپ کہہ دیجئے کہ انما ہوا الہ واحد، کہ اتھارٹی صرف اس ایک اللہ کی ہے۔ اس کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ ایک ہے، میں بتوں کی پوجا نہیں کروں گا۔ ہم اپنے دور کا شرک دیکھتے ہوئے کہیں گے کہ میں تمہاری کسی بھی ان اوتھینٹک بات کو فتویٰ بنا کر، دین بنا کر اور پیش نہیں کروں گا، اور اللہ کی اتھارٹی ایک ہے، ایک کتاب میں ہے، میں بیزار ہوں جن کو تم اللہ کی کتاب کے ساتھ شریک کرتے ہو، اللہ کی بات کے ساتھ شریک کرتے ہو، کیونکہ ہم اپنی کتاب کے مطابق اور اپنے زمانے کے مطابق اس شرک کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جو آیت نمبر 20 ہے وہ اسی سے لنک کرتی ہوئی ہم سب کو کس طرح سے سمجھنی ہے، اللہ ہم سب کو حق کے ساتھ سمجھنا نصیب فرمائے۔ الذین آتیناہم الکتاب، جس کو دنیا میں اللہ نے کتاب کا علم دیا ہے، اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کتاب کا علم یعنی علماء کیٹیگری سب سے پہلے اس میں کاؤنٹ ہوگی، ٹھیک ہے نا، کہ جنہیں بھی اللہ فرما رہے ہیں کہ کتاب کا علم دیا گیا ہے، یعرفونہ، وہ پہچانتے ہیں اس کو، واحد مذکر، کس کو؟ اس کلام کو، اس نبی کو، اس وحی کو، یعنی جن کو بھی کتابی علم سے تھوڑی سی بھی وابستگی ہے، جیسے کہ آپ الحمدللہ لفظی ترجمہ پڑھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ کچھ لوگوں کو تو واقعی وہ اس کے ماسٹر مائنڈ ہو گئے ہیں، اور کچھ لوگ ماشاءاللہ کئی عرصے سے ابھی لفظی قرآن بالقرآن سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ ان کو مبارک کرے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب کسی کی وابستگی قرآن سے ہو جاتی ہے تو وہ الہامی باتوں کو بہت اچھی طرح سے فوراً اڈاپٹ کر لیتا ہے کہ ہاں یہ تو اللہ کی کتاب کے مطابق ہی بات ہو رہی ہے۔ اور ہم اس کو اس پیرائی میں بھی دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اہل کتاب کے دو گروہ اور ابراہیم کے ماننے والے مشرکین مکہ موجود تھے، ان کے پاس پچھلی الہامی کتابیں موجود تھیں، اس کے باوجود بھی یہ اللہ کے رسول کو غلط جانتے تھے، صرف کس وجہ سے؟ اپنے دور کی جھوٹی حدیثوں اور جھوٹے قصے کہانیوں کی وجہ سے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں، بڑے انٹلیکچول پوائنٹ ہے کہ جن کو بھی ہم نے کتاب کی رسائی دی ہے، جن علماؤں کو، جن لوگوں کو ایک آئیڈیا ہے، جنہیں بھی ہم نے کتاب کا علم دیا ہے، یعرفونہ، وہ اچھی طرح سے پہچانتے ہیں اس کتاب کو، اس نبی کو، کما یعرفون ابناءہم، اللہ کی دی ہوئی اگزامپل ہے۔ اللہ کہہ رہے جیسے انسان لاکھوں کروڑوں میں اپنے بچے کو پہچان لیتا ہے، جیسے بچے کی پہچان کی وابستگی کہ تم اس کو بھول نہیں سکتے کہ اچھا تم شاید میرے بچے ہو، ایسے نہیں بول سکتا، تو ایسے ہی کتاب ماننے والوں کو بہت اچھی طرح پتا تھا کہ یہ نبی کیا باتیں کر رہے ہیں، اور یہ نبی آخری نبی آنے والے تھے، آخری نبی کی بعثت تھی، اور وہ بیت اللہ میں ہی آنے والے تھے۔ پچھلی کتابوں سے ان کو علم دیا گیا تھا کہ بیت اللہ میں ہی ان کی ایگزسٹنس ہوگی۔ وہ اچھی طرح سے جانتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ الذین خسروا انفسہم، وہ لوگ جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنی ہی نفس کو، جنہوں نے بھی کتابی علم ہوتے ہوئے اللہ کے نبی کو جھٹلایا،
اللہ کے نبی کے دور میں، اور ہم آج گھاٹا پانے والے اس سینس میں ہیں کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب اور عربک جاننے کے یہ رسائی ہے، ہم عربک جانتے ہیں، اس کے باوجود ہم اللہ کے نبی پر جھوٹی حدیثیں بولتے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کا خود نقصان کیا ہے، اور وہ اس سطح پر کیا ہے، اس طرح کیا ہے کہ فہم لا یؤمنون، ان کا حال یہ ہے کہ ان کا ایمان ہی مکمل نہیں، یہ ایمان نہیں لاتے ہیں کہ اللہ کی کتاب کے علاوہ، وحی کے علاوہ اور کوئی کتاب ہم پر اللہ تعالیٰ نے لازم نہیں رکھی ہے. اس کے باوجود پھر اللہ تعالیٰ اتنی پیاری بات سمجھانے کے باوجود اللہ تعالیٰ دوبارہ اسی آیت کو کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگوں میں سب سے بڑا جھوٹا اور ظالم کہلائے گا اللہ کے نزدیک. وَمَنْ أَظْلَمْ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے، یا کون بڑا ظالم ہے اس شخص سے جو افترا علی اللہ کذیبا. دیکھ لیا آپ نے کہ یہ اللہ پر جھٹلانا، اللہ پر جھوٹ بولنا، نبی کو نہیں ماننا اور وحی کو نہیں ماننا، اور اپنی قصے کہانیوں اور کتابوں کو لے کر اور نبی کو جھوٹ ڈالنا، یعنی نبی کی بے عزتی کرنا اور کتاب کو جانتے ہوئے بھی اگنور کرنا. تو سب سے بڑا ظالم وہ ہے کہ جس کو پیور باتیں ہضم نہیں ہوتی ہیں، جس کو قرآن کی وجہ سے وہ کئی حدیثوں کو نہیں جھٹلاتا اور قرآن کو جھٹلا دیتا ہے. یعنی اس قدر ہمارے اوپر دوسری کتابوں کا اتنا زیادہ پریشر ہے کہ ہم ان کتابوں کو نہیں جھٹلا سکتے ہیں، کیونکہ ہم دنیا کو کیا جواب دیں گے کہ تم فلاں حدیث کو نہیں مانتے. لیکن ہم اللہ کی آیتوں کو جھٹلا کر اور ہمیں کوئی نہیں گھبراہٹ ہوتی. تو اللہ نے فرمایا یہ دنیا کا سب سے بڑا ظالم ہے. کل بھی ہم نے آپ کو کہا تھا ظالم کا مطلب ہے حق مارنے والا، سب سے بڑا حق مارنے والا ہے. اور ہم جگہ جگہ دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں حق مارنے والوں میں سے نہ کیجیے گا، اللہ ہمیں اس حالت میں مریں کہ ہم نے کسی کا حق نہ مارا ہو. تو ہم نے سب سے بڑھ کر تو اللہ رسول کا حق مارا ہے کہ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور راویوں پر ہم نے الٹی سیدھی باتیں کر کر دین کو لوگوں کے نزدیک کنفیوز کر دیا. تو اللہ فرماتے ہیں جن کو کتابی علم ہے وہ اچھی طرح وحی کو جانتے ہیں. تو سب سے بڑا جھوٹا وہ ہے جو اللہ کو پر جھوٹ بولے، اللہ کی باتوں کو جھٹلائے، اور دیکھ لیجئے کیا آ رہا ہے، او کذب بآیاتہ، یا جھٹلائے اس کی آیتوں کو اپنے عمل سے یا کسی اور طریقے سے. انہ لا یفلح الظالمون، بے شک وہ انسان کبھی بھی فلاح نہیں پائے گا جو ظالم ہوگا، جو حق مارے گا، جو سود کو سود نہیں سمجھے گا، سود کی ڈفرینٹ کیٹیگریز کر دے گا. لیکن ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم حلال کو بھی حرام کر دیتے ہیں. کئی چیزیں سود نہیں ہیں، ہم اس کو بھی سود 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 بول کر، خود تو شیشے کے گھروں میں ہم بیٹھے ہوئے، خود تو ہمارے پاس کافی چیزیں ہیں. ہمارا سارا پرابلم، ہمارا ساری گڑبڑ غریبوں کے ساتھ زیادتی پر بھی گزرتی ہے کہ ہم ان کو اچھی خاصی حلال کی چیزیں وہ لے سکتے ہیں، ہم ان کو ڈرا دیتے ہیں کہ یہ بھی سود ہے، یہ بھی سود ہے. یا پھر ایک ایسی دوسری ایکسٹریم ہے کہ ہم اتنا سود لیتے ہیں اور اس کو ہم مولویوں کے فتوے کی وجہ سے حلال کر دیتے ہیں. تو کیا آپ کو فکر نہیں ہو رہی کہ آپ اور میں خود سمجھیں کہ قرآن نے کس حد تک سود کی بات کی ہے؟ کل بھی میں نے آپ سے کہا تھا انشاءاللہ میجک پر، جادو پر بھی ہم بات کریں گے، اور انشاءاللہ میں پھر کہہ رہی ہوں کہ ہم سود پر بھی انشاءاللہ ضرور ڈسکس کریں گے، کیونکہ یہ چیزیں ایسی ہیں جن کو سمجھنا بہت ضروری ہے. تو آپ نے غور کیا کہ جو آیتوں کو جھٹلائے گا ایسا ظالم کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتا ہے. تو آپ غور کیجئے گا کہ ہم پر اللہ کی ناراضگی پر تو یہ وبال نہیں آ رہا. اچھا، سیکنڈ پوائنٹ دیکھیں کہ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس دن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم جمع کریں گے ان سب کو، پھر ہم پوچھیں گے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے جس طرح کا شرک کیا کہ اَيْنَ شُرَكَاؤُكُمْ، کہاں ہے وہ تمہارے شریک، وہ تمہارے یا تو تم الہ کی حیثیت سے ان کو پکارتے ہو، یا پیر صاحب کی حیثیت سے پکارتے ہو، یا مزاروں کی حیثیت سے پکارتے ہو، یا قبروں کی حیثیت سے پکارتے ہو،
یا بتوں کی حیثیت سے پکارتے ہو؟ وہ کون کون جنہوں نے تمہیں دلاسا دیا تھا، شفاعت کی جھوٹی حدیثیں سناتے ہو، پلسرات کی جھوٹی حدیثیں سناتے ہو، حوض کوثر کی جھوٹی حدیثیں سناتے ہو۔ اللہ فرمائیں گے ہاں جی، کہاں ہیں وہ شریک؟ ہم کہیں گے ان لوگوں کے لیے کہ کہاں ہیں وہ تمہارے شریک؟ کن تم تزعمون، جو زعم کرتے تھے، تم دعویٰ کرتے تھے کہ کس کس طرح وہ تمہیں بچا لیں گے۔ کچھ لوگ اپنے پیر صاحبوں کے نام لیتے ہیں، کچھ لوگ تو انبیاء کرام کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں، جبکہ انبیاء کرام کی تعلیمات اس معاملے میں بہت پیور ہیں۔ کل بھی ہم نے شاید پڑھا کہ اللہ کے رسول خود کہتے ہیں کہ میں بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا اگر میں نے نافرمانی کی، ان عصیتو، کہ اگر میں نے نافرمانی کی مجھے تو خود خوف ہے اس دن کے بڑے عذاب سے۔ بلکہ ہم نے یہیں پر ہی پڑھا تھا آیت نمبر 15 میں، سوچئے گا کہ نبیوں کے سٹیٹس کیا ہیں، اور ہم جب ان پر جھوٹی باتیں کرتے ہیں تو اللہ کا ہم پر کتنا ناراضگی اترتی ہوگی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کسی طرح کے بھی جو تم نے شریک بنائے ہیں، اللہ فرمائیں گے کہاں ہے وہ شریک؟ ثم لم تکن فتنتہم، پھر نہیں رہے گی ان کی کوئی چال بازیاں، فتنہ، پھر ان کا کوئی فتنہ باقی نہیں رہے گا جس دن حشر برپا ہو جائے گی، قیامت کا دن قائم ہو جائے گا، اللہ، سوائے ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ ہم نے یہ بھی شاید پچھلی کلاس میں پڑھا تھا کہ جب کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تو وہ سامنے والے کو الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے۔ اب یہ تو قیامت کا دن ہے، اب یہ سامنے والے کو تو لتاڑ سکے گا نہیں، یہ سامنے والے کو تو کچھ بول سکے گا نہیں، تو اللہ سے جھوٹ بولے گا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جس دن قیامت ہوگی، حشر کا دن برپا ہوگا، جب وہ ریڈ ہینڈڈ پکڑا جائے گا اور اللہ کہیں گے بلاؤ اپنے شریکوں کو کہ کون کون مجھ سے بچا سکتے ہیں تم کو، تو وہ کہے گا واللہ ربنا، اللہ کی قسم ہمارے رب، ما کننا مشرکین، وہ اللہ کی قسم کھاتے ہوئے کہیں گے کہ جو ہمارا رب ہے، اے اللہ آپ کی قسم، ما کننا مشرکین، ہم نے شرک نہیں کیا تھا۔ یہ سوچ، یہ بتانا بہت بڑی آپ کو سوچ دیتا ہے کہ اگر آپ معصومیت میں انوسنٹ ہو، معصوم ہو، آپ کو آئیڈیا نہیں ہے کہ آپ شرک کر رہے ہو، جو کہ میرا کئی لوگوں کے بارے میں یہ پازیٹیو ری ایکشن ہے، جبکہ میں دوسرے معاملے میں بڑی ایگریسو ہوں، لیکن پھر بھی میں کبھی کبھار سوچتی ہوں پازیٹیوٹی کے ساتھ کہ ان لوگوں کو غلط تعلیم ملی، ان لوگوں کی غلط برین واشنگ ہوئی، ان لوگوں نے قرآن کو خود نہیں پڑھا، تو یہ پازیٹیوٹی میں شرک کرتے ہیں، گلو کر دیتے ہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح انہوں نے اللہ کی اولاد بنا لی۔ ہم نے شکر ہے اولاد نہیں بنائی، لیکن ہم نے شفاعت کرنے والا اور بخشنے والا اور مشکل کشا اور غوث پاک اور بہت کچھ بنا لیا۔ تو مجھے اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ اگر ایک شخص کہہ رہا ہے حشر کے دن کہ اللہ تعالیٰ ہم مشرک نہیں تھے، تو بات تو مجھے اتنی سمجھ آئی کہ چاہے انوسنٹ ہو، چاہے آپ ایکٹنگ کر رہے ہو، کیونکہ ہمارے پاس پچھلی یہ بھی آیت ہے کہ یہ اچھی طرح جانتے تھے اس وحی کو کہ یہی سپریم اتھارٹی ہے، جیسے انسان اپنے بچوں کو پہچانتا ہے۔ تو اس لیے یہ آیت مجھے بتاتی ہے کہ حقیقت پسند بن جاؤ۔ دیکھو جو ہے نا، جو لکھا ہوا ہے نا، وہی اللہ کے یہاں اسی کی پکڑ ہوگی۔ اور یہ بھی آج ہی کے سبق میں آ رہا ہے کہ جو لوگ کذبا بآیاتہ، جو لوگ آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، ان کو بڑی مشکل ہو جائے گی، یہی لکھا ہوا ہے نا۔ تو اس لیے دیکھیں، روشنی میں آ جائیں، حقیقت میں آ جائیں کہ اگر آپ نے جان کر زہر پیا یا انجانے میں زہر پیا، آپ کو اس کے آفٹر افیکٹس بھگتنے پڑیں گے۔ بالکل اسی طرح اگر آپ نے لا علمی میں، معصومیت میں، انجانے میں یا جان کر شرک کیا، وہ آپ کے گلے کا وبال ضرور بنے گا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ شراب کا جو آفٹر افیکٹ ہے وہ ہوتا ہے، سگریٹس کا آفٹر افیکٹ
وہ ہوتا ہے، تو شرک کے آفٹر افیکٹس کیوں نہیں ہوں گے؟ حرام کھانے کے آفٹر افیکٹس کیوں نہیں ہوں گے؟ سب کو بھگتنا پڑ جائے گا۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرما دے۔ تو پتہ کیا چلا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں علم والا دیکھنا چاہتے ہیں۔ الرحمن علم القرآن، آپ پر اللہ تعالیٰ اس وقت رحمان ہوں گے جب آپ اس کے کلام کا فائدہ اٹھاؤ گے۔ رحمان کی رحمانیت آپ پر اس وقت اترے گی کہ جو اس نے علم القرآن دیا، جو اس نے اللہ نے قرآن سکھایا، اس کا اگر آپ نے فائدہ اٹھایا تو آپ پر رحمان کی رحمانیت اترے گی۔ اللہ آپ کے اور بند دروازوں کو کھول دیں گے، اللہ آپ کے بند دماغ کو کھول دیں گے۔ تو اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ قیامت کے بھی دن وہ کہیں گے اللہ ہم نے شرک نہیں کیا، جبکہ آیت بتا رہی ہے کہ اللہ کہیں گے کہ یہ مشرک ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ لوگوں کا بیان درست ہوگا کہ اللہ ہم نے شرک نہیں کیا، یا اللہ صحیح ہے کہ اللہ نے ان کو ایز اے مجرم پکڑا ہے؟ اب آپ بتائیے کہ کیا اللہ کا قانون کمزور ہے کہ غلط بتا رہا ہے؟ کہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے شرک نہیں کیا لیکن اللہ ان کو ایز اے مجرم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، تو بتائیے آپ کے پاس حل کیا ہوگا؟ کہ نہیں، اللہ ہی کا قانون سب سے بیسٹ ہے۔ اللہ نے صحیح انالائز کیا ہے کہ یہ شرک کرتے تھے لیکن یہ اپنے شرک پر انجان تھے، تب بھی ان کی بخشش نہیں ہو سکے گی۔ یہ سب سے بڑا پوائنٹ آج ہم آپ کو دے رہے ہیں۔ ہم نے آپ کو کہا ہم باہر ہیں، کہیں اور درس دے رہے ہیں، تو ہماری آڈینس کو ہم صرف یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ قرآن کو ترجمے سے پڑھ لو۔ بعد میں ہم اپنی سنی، شیعہ اور بریلوی، دیوبند، اہل حدیث، یہ سب چیزیں بعد میں دیکھیں گے، لیکن خدا را پہلے مسلمان بن کر قرآن سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ ایک آیت بھی ایسی نہیں جس کا آپ کے پاس جواب نہ ہو۔ اگر نہیں ہے تو آؤ ڈسکس کرتے ہیں۔ ڈسکس کرنے میں اللہ کی برکتیں آپ پر اتریں گی۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ڈسکشن وہ چیز ہے جو آپ کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دے گی۔ تو دیکھ لیجئے کہ اللہ فرما رہے ہیں آیت نمبر 24 میں، انظر، اے لوگوں نظر تو ڈالو، کیفا کذبوا علی انفسہم، کیسے جھٹلایا انہوں نے اپنے ہی نفس پر، وضل عنہم، اور ان سے تو گم ہو گئے، ضل عنہم، سارے معبود گم ہو گئے جو یہ سمجھ رہے تھے کہ میں اٹھوں گا تو میرے نبی کھڑے ہوں گے، میرے پیر صاحب کھڑے ہوں گے، میرے بزرگ کھڑے ہوں گے، میرے حافظ قرآن بچے کھڑے ہوں گے، میرے وہ بچپن میں مرے ہوئے بچے کھڑے ہوں گے، ایون میرا وہ بچہ جو شہید ہوا ہے اللہ کے راستے میں وہ کھڑا ہوگا۔ دیکھیں اگر ماں باپ گناہگار ہیں تو نہ بچے بخشش کرا سکتے ہیں، نہ نبی و بخشش، نہ ولی بخشش، اور نہ کوئی سورہ رحمان اور سورہ ملک کسی کی بخشش کرا سکتی ہے۔ خدا را اپنے کانسیپٹ کو کلیئر کر لو، کیونکہ انشاءاللہ اگر ہمارے کانسیپٹ کلیئر ہیں تو اللہ کی مدد ہم پر ضرور آئے گی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ گم ہو جائیں گے ان سے ما کانوا یفترون، جو انہوں نے گھڑا ہوا تھا کہ یہ کام آ جائے گا وہ کام آ جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا، ریالٹی کچھ اور ہوگی، اور وہ حیران ہوگا کہ میں نے تو ساری زندگی کچھ اور سمجھا تھا۔ تو اللہ کرے کہ آج ہی ہم سمجھ لیں کہ قرآن ہم کو کیا حقیقت بتا رہا ہے۔ ایک اور آیت کے ساتھ ہم اینڈ کرتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کان لگا کر بھی سنتے ہیں، اور ہم سب کو کہہ رہے ہیں، آج کی بھی محفل میں ہم کہہ رہے ہیں کہ کان کو کھلے رکھو، ضدی مت بنو، اور اللہ کی بات سنو، قرآن کی بات سنو، کیونکہ قرآن کی ایک اور جگہ پر بات آتی ہے کہ ہدایت تو وہ پاتا ہے جو سنتا ہے حق کے ساتھ۔ اب یہ کون لوگ ہیں جن کے لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ کان سے سنتے تھے؟ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھ کر ان کا درس بھی سنتے تھے، لیکن اللہ نے ان کے دلوں کو اور ان کے کانوں میں بوجھ ڈال دیا کہ وہ نہ سمجھ سکیں بات کو۔ بے انتہا ہائی لیول کا متشابہ انداز اللہ کا۔
ہائی ایکسٹریملی ایکسٹریم لیول پر ہے متشابہ انداز اللہ کا، کہ کچھ لوگ کان لگا کے سنتے تو ہیں لیکن اللہ نے ان کے دلوں پر بھی گرہ لگا دی، اور اللہ نے ان کے کانوں میں بھی بوجھ ڈال دیا کہ وہ سمجھ نہ سکیں۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، ان کے دلوں پہ پردے ڈال دیے، أَن يَفْقَهُوهُ، یہ کہ وہ سمجھ سکیں اس کو، وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ان کے کانوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے بوجھ ڈال دیا کہ یہ سن نہ سکیں۔ اللہ تعالیٰ یہ کیا ہوا، کہیں میں تو ایسی نہیں، یہ آپ کی مرضی سے ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہوتا تو ہر چیز آپ کی مرضی سے ہے، آپ ہی ہر چیز پر قادر ہیں، یہ آپ کی، فقط آپ کی 100% آپ کی مرضی سے ہوا ہے۔ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ ظالم تھوڑی ہے کہ کوئی سننے بیٹھے اور اللہ دلوں پہ بھی پردے لگا دے اور کانوں میں بھی بوجھ ڈال دے۔ ایک پانی کے بوجھ ہی سے ہمیں سامنے والے کی بات سمجھ نہیں آتی، کبھی کبھار پانی اندر رہ جاتا ہے کان میں، تکلیف الگ ہوتی ہے، آواز اور بات بھی سمجھ نہیں آتی، تو اللہ کہہ رہے ہیں میں نے ان کے کانوں میں اتنا بوجھ ڈال دیا ہے کہ یہ سمجھ ہی نہیں سکیں گے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کیسی بات آپ کر رہے ہیں؟ تو وہی جواب ہمیں ملتا ہے کہ آگے تو پڑھ لو، آگے تو آیت پڑھ لو، اللہ کے ساتھ اتنا جلدی بدظن مت ہو جاؤ، وہ ظالم تھوڑی ہے کہ ایسے ہی تم سننے بیٹھو اور وہ تمہارے دلوں پہ بوجھ ڈال دے۔ آؤ سنو، اللہ فرما رہے ہیں وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ، یہ اللہ غیب جاننے والے ہیں، اللہ نے دیکھا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کو کل آیا، ان کو تمام آیتیں بھی قرآن کی کھول کر بتا دو، لا یؤمنوا بہا، یہ آیتوں سے نہیں سمجھنے والے، ان کو ان کے اجماع تواتر ملت ابراہیم اور اپنے بزرگوں کی بات ہی سمجھ آتی ہے، اندھے بہروں والے لوگ ہیں۔ یہ پلان کر کے بیٹھے ہیں کہ اگر تم نے نیاز کو نہیں مانا تو ہم آپ کی بات دوسری بھی نہیں مانیں گے، اگر تم نے شفاعت کو نہیں مانا تو اس کا مطلب تم غلط سمجھاتے ہو، اگر تم نے حوض کوثر کو نہیں مانا تو آپ غلط ہو، یعنی اس نے اپنا کرائیٹیریا مقرر کیا ہے کہ جو میرے بزرگ کے خلاف اگر یہ جائے گا یا جائے گی تو میں نے اس کا قرآن سن تو رہا ہوں، مانوں گا تو نہیں، جو یہ بول رہے ہیں یہ مانوں گا نہیں، کیونکہ آپ نے طے کر لیا کہ یہ غلط لوگ ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہدایت تو ایماندار کو ملتی ہے، ہدایت تو اس کو ملتی ہے جو یہ وعدہ کر کے بیٹھے کہ اللہ تعالیٰ اگر فلاں فلاں کی بات قرآن کے مطابق ہے تو میں اپنے پورے جھوٹی حدیثیں اور جو بھی بزرگوں کی بات ہے میں اس کو چھوڑ دوں گا، اور میں اللہ آپ کی بات کو توجہ دوں گا، پرائرٹی دوں گا، اور اللہ میں کلام پاک پر عمل کروں گا۔ کل بھی آپ نے سنڈے کی کلاس میں دیکھا کہ جادوگر سجدے میں گر گئے، ان پر جب حق کھلا تو وہ سجدے میں گر گئے۔ تو جب تک آپ ایمانداری سے اللہ سے یہ وعدہ نہ کرو کہ اللہ تعالیٰ جو حق بولے گا میں اس آیت کو مانوں گا، تو اللہ نے اب پتہ چلا کہ یہ متشابہ انداز تھا اللہ کا، کہ لوگ سننے بیٹھے ہیں لیکن اللہ نے ان کے دل اور کانوں کو بند کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ عالم الغیب ہے، اللہ جان رہے ہیں کہ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ، ان کو تمام آیتوں سے بھی سمجھا دو، لا یؤمنوا بها، انہوں نے نہیں ماننا جب تک کہ ان کا مفتی ان کو فتویٰ نہ دے دے، جب تک کہ ان کا مفتی ان کو فتویٰ نہ دے دے انہوں نے اللہ کی بات کو اللہ کی کتاب سے نہیں سمجھنا، انہوں نے اپنا فیصلہ نہیں دینا، حتیٰ یہاں تک کہ وہ جب آپ کے پاس آتے ہیں جھگڑتے بھی ہیں آپ سے اور کہتے ہیں کفر کرنے والے بالکل ڈیسپریٹ اور غصے میں اگریسو ہو کے کہتے ہیں ان ھذا الا اساطیر الاولین، کہ یہ کیا کلام پاک ہے، یہ کوئی کلام پاک نہیں، یہ تو پچھلے نبیوں کی کہانیاں سناتا ہے یہ نبی۔ یعنی یہ اس حد تک اللہ کے رسول سے چڑ جاتے تھے کہ یہ دیکھتے تھے کہ اللہ کے رسول ان کی پچھلی کتاب کو تصدیق کر رہے ہیں تو یہ عام پبلک میں شوشہ اٹھاتے تھے اور عام پبلک کو کہتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں پڑھ رہا،
یہ تو نبیوں کی کہانیاں سنا رہا ہے۔ تو آپ خود دیکھ لیجئے کہ ہمارے یہاں بھی کئی لوگ ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ سب کچھ قرآن ہے، وہ کہتے ہیں کیا سب کچھ قرآن ہے؟ کیا قرآن سے تم عالم بن جاؤ گے؟ تو کیوں تمہاری 6 کتابوں سے عالم بنیں گے کیا؟ جب تمہارے لیے قرآن کمپلیٹ نہیں ہے، جب تمہارے لیے قرآن کافی نہیں ہے، تو ہمارے لیے وہ 6 کتابیں کیوں کافی ہوں گی؟ تم کو قرآن کافی نہیں لگتا تو ہمیں وہ تمہاری 6 کتابیں کہاں سے کافی لگیں گی؟ تمہارے بھی نزدیک اور ہم سب کے نزدیک بھی تو یہ اساطیر الاولین ہو گیا ہے نا، کہ قرآن سے تھوڑی کوئی عالم بنتا ہے، قرآن سے کوئی تھوڑی دین جان لیتا ہے، تو پھر کیا یہ کہانیاں ہیں؟ پھر یہ قرآن نہیں ہے تو کیا کہانیاں ہیں؟ پھر نمازوں میں کیوں نہیں ان 6 کتابوں کو پڑھتے ہو؟ تو دیکھ لیجئے ہم میں اور ان میں کوئی بہت زیادہ ڈفرینس نہیں ہے۔ اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں، اللہ ہم سب پر رحم فرما دے، اللہ ہمیں عافیت نصیب فرمائیے، اور پروردگار ہماری برائیوں کو ہم سے دور فرمائیے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔